تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے اس رات خلیفہ بنے، سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نہ بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنے ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابوبکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو زمانے کی نبض دیکھ کر یا زمانے کے حالات دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ کسی جگہ رش دیکھتے ہیں یا حالات دیکھتے ہیں تو اس طرح کی بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، تجارت کرتے تھے اور وسیع آپ کا حلقہ احباب تھا، اور حلقہ احباب میں امیر لوگ تھے۔ جس طرح کا انسان خود ہوتا ہے اس طرح کی اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ کے دوستوں میں شامل ہے حضرت عثمان غنی، آپ کا قریبی دوستانہ تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ آپ کے قریبی دوست حضرت سعید بن زید، یہ آپ کے قریب کے لوگ تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ۔ حضرت صدیق اکبر معاشرے کے اندر ایک نہایت سنجیدہ، سمجھدار، معاملہ فہم اور مدبر شمار کیے جاتے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی جذباتی فیصلہ کرنے والا آدمی۔ حضرت صدیق اکبر نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرماتے ہی لوگوں کا رد عمل بھی دیکھ لیا تھا۔ فوری طور پر لوگ رائے کیا دے رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کی ضمیر کی آنکھیں کھول جاتی ہیں، شعور کی نہیں کھولتے، سلا دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی حالات ٹھیک نہیں، حالانکہ ضمیر جاگ جاتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چل گیا محبوب سچے ہیں تو پھر انہوں نے امت کو یہ اپنے عمل سے پیغام دیا ہے کہ ایمان، عشق، محبت، غلامی یہ جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو پھر میں کروں گا۔ جب ان کی آنکھیں دل کی کھل گئیں تو ضمیر کی بھی کھول لی، اور پھر لوگوں کو نہیں دیکھا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ زندگی میں شعوری فیصلے کریں اور جلدی کریں، حضرت صدیق اکبر کی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ ساری زندگی ڈبل مائنڈڈ رہنا، میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، مجھے چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے، یہ راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ بھئی آپ چلتے رہیں، جو گھر سے نکلتا ہے منزل تک پہنچ جایا کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً فیصلہ کرنے والی شخصیت کا نام ہے، اور فوراً فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے والی شخصیت کا نام ہے، اور حضور کے ایسے فیصلے بھی کہ لوگوں کے لیے سمجھنا مشکل تھے۔ حضور علیہ السلام چلے گئے حدیبیہ میں، 1400-1500 صحابہ سے خود نبی کریم نے فرمایا احرام باندھو بھائی عمرہ کریں گے۔
یا کسی آدمی کا ویسے تھوڑا لیٹ ہو جائے عمرہ تو لوگ پوچھتے ہیں آپ گئے نہیں، خیریت تو ہے؟ تو نبی کریم 1400-1500 لوگوں کو لے کر گئے، اور جب مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کفار نے روک لیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ وہاں صلح لکھی گئی، شرائط طے ہوئی، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، بندھے ہوئے احرام کھولیں گے۔ کون؟ جو کعبے کے مالک اور وارث ہیں، خود نبی پاک علیہ السلام۔ آپ واپس جائیں۔ حضور نے شرط مان لی۔ پھر شرط انہوں نے رکھ دی ایک نئی، کہا جو بندہ مسلمان مکے سے مدینے جائے گا، مدینے والے پناہ نہیں دیں گے، واپس بھیج دیں گے۔ کہ مدینے کا شخص مکے گیا تو مکے والے واپس نہیں بھیجیں گے، شرط برابر کی نہیں، پر حضور نے فرمایا مان لو، لکھو۔ بڑا مشکل کام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، یہ تو دب کے صلح ہو رہی ہے۔ اب ایک اور شرط، جب شرطیں لکھی جا رہی تھی تو ایک اور شرط، حضرت مولا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم تھا، وہ لکھ رہے تھے۔ جب شرطیں لکھنے لگے تو انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے مابین معاہدہ۔ اس پر بھی کفار بولے، انہوں نے کہا یہ بھی ہمیں قبول نہیں، آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ یہی تو ہمارا آپ سے مسئلہ ہے معاذ اللہ، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو لائی کس بات کی؟ آپ کاٹیے۔ حضور کا حکم ماننا بڑا ضروری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حضرت علی سے یہ رسول اللہ کاٹ دو۔ مولا علی قلم چھوڑ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا اسے کاٹ دو، پھر پیچھے کھڑے ہو، کاٹ دو۔ شیر تھے، شیر اور دلیر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو کم آتے ہیں۔ تیسری دفعہ کریم نے فرمایا علی میں نے کہا ہے کاٹ دو، ہاتھ باندھ لیے، کہا حضور نہیں کاٹنا تھا۔ غلام فریدہ میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا، کاٹ دو اس کو۔ تو مولا کائنات نے، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا، یہ نہیں فرمایا، حضور نہیں کاٹا جاتا۔ فرمایا چل پھر اس طرح کر، تو پیچھے ہٹ۔ اللہ کے محبوب نے خود وہاں سے رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن، اتنی سخت شرطیں، اتنی سخت شرطیں۔ اور پھر حضور نے ابھی شرط طے ہی کی تھی کہ جو مکہ مکرمہ سے آئے گا ہم اسے پناہ نہیں دیں گے، ابھی شرط طے ہوئی تھی، لکھی نہیں تھی کہ حضرت ابو جندل آ گئے، پیروں میں زنجیریں، ہاتھ بندھے ہوئے، رو کے عرض کی حضور مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا، بڑا مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ پھر قریش میں سے لوگ بولے کہ آپ نے وعدہ کیا نہیں لے کے جائیں گے، اسی عالم میں حضور نے واپس بھیجا۔ اتنی کڑی شرطیں۔ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا، احرام کھولنے ہیں، بڑا مشکل کام ہے، 1 سال تک انتظار کرنا ہے، واپس جائیں گے، یہودی رہتے ہیں، منافق رہتے ہیں مدینے میں، باتیں کریں گے، ساری باتیں پیش نظر تھیں۔ حضرت عمر جذبہ جہاد سے سرشار، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم کے حضور حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں اجازت دیں، نمٹ لیتے ہیں ان سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں مرضی سے فیصلے نہیں کرتا، وہی کہتا ہوں جو میرا رب حکم ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے، احرام باندھو؟ تو حضور فرمانے لگے کہا تھا عمرہ کریں گے، یہ تھوڑی کہا تھا اسی سال ہی کریں گے، کریں گے نا عمرہ، ہوگا عمرہ۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ سے نکل آیا، لیکن وہ کافروں نے نبی پاک کو ان سخت شرائط میں منایا تھا، تو مجھے جذبہ جہاد
वलवला, दबदबा, और मिजाज के अंदर वो जो बार बार मेरे चीज पैदा हो रही थी कि हम 313 थे तो इनके छक्के छुड़ा दिए, अब तो हम हजारों में हैं, करीम हुक्म तो करें। फरमाते मैं वहां से थोड़ा पीछे गया तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। मैंने कहा अबू बकर हुजूर भी सच्चे, वही बातें जो हुजूर से की थी। अबू बकर सिद्दीक नबी पाक भी सच्चे, कुरान भी सच्चा, इस्लाम भी सच्चा, तो हम दब के सुलह क्यों करें? तो फरमाते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर ने मुझे ऐसे मिजाज शनासा है नबी पाक के, वही जवाब दिया जो हुजूर ने दिया था। कहने लगे उमर तुझे तेरी माँ रोए, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो मर्जी से फैसला नहीं करते, वही फरमाते हैं जो रब उन्हें हुक्म इरशाद फरमाता है। वही बात हजरत सिद्दीक ने कर दी। तो इरशाद फरमाने लगे, मैंने फौरन फिर वही जुमला दोहराया जो हुजूर के सामने। मैंने कहा अबू बकर करीम ने फरमाया नहीं था उम्रा करेंगे, एहराम बांधो। तो हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे कहा था महबूब ने, फरमाया था, पर ये तो नहीं ना फरमाया था कि इसी साल ही करेंगे। हजरत सैयदना उमर फारूक फरमाते मैं पीछे, बुखारी में मौजूद है, फरमाते मैं पीछे हट गया। थोड़ी देर के बाद जब मेरा मिजाज नॉर्मल हुआ, तबीयत ठंडी हुई, तो बाकी तो बातें मैंने सोची ही सोची थी। मैं सोचने लगा अबू बकर सिद्दीक का ईमान कितना ताकतवर है, कितना मजबूत है, कितने शनास। एक होता है हुक्म, एक होती है मर्जी। कुछ लोग कहते हैं जी मैंने पूछा था, हज़रत साहब ने मुझे कहा था आप जाए, ये हुक्म है भाई, मर्जी भी तो पूछ, मर्जी क्या है? ये जो कि हमारा दौर दलील का है, दलील दे दूं। एक हुक्म होता है, एक रज़ा होती है, इनमें फर्क है। हुजूर ने फरमाया तलाक देना जायज है, रज़ा नहीं अल्लाह की, पसंद नहीं अल्लाह को, जायज है पर पसंद ये फर्क होता है। एक चीज ये है कि उसकी इजाजत है, एक ये है कि वो पसंद, इनमें फर्क है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल ये है कि वो नबी पाक की रिजा को जान गए थे। उन्हें हुजूर ने फरमाया नहीं था कि बिलाल को खरीद के लाए, फरमाया नहीं, नबी पाक हुक्मन नहीं कहा, लेकिन हुजूर सैयदना बिलाल के लिए परेशान थे। तो जनाब सिद्दीक बात समझ गए और जाके कहा बिलाल खरीदने आया हूं। तो उसने अपने अपने हिसाब से बड़े महंगे पैसे बताए। तो आप फरमाने लगे तो उन्हें अपनी औकात के बराबर ही बात की है, मैं तो बहुत कुछ लेके आया था। उसने कहा ताजर आदमी हो, ताजर बंदे तो इस तरह के काम नहीं करते। फरमाया तू हमें समझे नहीं ना अभी तक। ये जो मर्जी को समझ लेना ना, रिजा को। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं दीनी लोगों से भी मुझे शिकवा रहता है। दीनी लोग भी कई दफा 2 कदम पीछे हटते हैं, अपने काम का मजा नहीं लेते, दिफाई मास पे खड़े हो जाते हैं। नहीं जी नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, पर वो मैंने, मेरा मतलब ये है उनका। भैया आप कच्ची बातें क्यों करते हैं? किस बात का डर है? अगर आप रसूल पाक की गुलामी का दावा करते हैं तो वो सरे अशर भी करेंगे। 2 कदम पीछे हटने का क्या माना? आप फलां जगह, जी हाँ मेरा भी फलां जगह निस्बत का रिश्ता, ये क्या बात हुई? कच्ची बातें करता है तू। अगर तेरा किसी जगह निस्बत का रिश्ता है तो कह मैं गुलाम हूं फलां का, ऐलान कर। ये क्या बात हुई? कमजोर बातें करना, अपने काम का लुत्फ ही ना लेना और पिलपिला पड़ जाना, कमजोर बातें करना। एक सरकारी नशिस्त थी, एक दफा मुझे दावत दे ली गई, तो उसमें कुछ और फिक्र के लोग भी मौजूद थे। तो एक साहब ने मुझे कहा कि नजरियाती तौर पर अब वक्त आ नहीं गया कि कुछ चीजों को तय कर लिया जाए। और मैंने कहा किसी को गाली तो पहले भी नहीं देते, मिजाज ही नहीं है, बुरा तो पहले भी नहीं कहते, अपना काम कर रहे हैं। नहीं अगर थोड़ी सी, मैंने कहा एक बात बड़ी पक्की है, मजबूत है, हमने दुआ मांगी है कि हमारी आने वाली नस्लों में भी मालिक वो बच्चा पैदा करना जो या रसूल अल्लाह कहने वाला।
میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و نظریاتی کمزوری کوئی نہیں، کچی باتوں کا قیامت۔ داتا صاحب جاتے ہیں تو میرے بھائی ہم ڈٹ کے جاتے ہیں، خواجہ اجمیر کے ہاں جاتے ہیں تو اللہ کے فضل سے ڈٹ کے جاتے ہیں، غوث اعظم جیلانی کو مرشد مانتے ہیں تو دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ کمزور نہیں، اپنی زندگی کو نظریاتی بنائیں، اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو طے کریں، اور اس رنگ میں نہ پوری طرح، یعنی کوئی دیکھ کے پوچھ لے آپ سے کیا فلاں کے شاگرد ہیں، کوئی آپ کی بات سن کے پوچھ لے فلاں سے بیعت ہیں آپ کی شخصی، یعنی تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ انسان کی کیفیات ہوں، یعنی اس کا انداز ہو، اس کا طور طریقہ ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی نسبت کس جگہ پہ، کمزور کچی باتیں نہیں۔ عیسائی اس طرح کرتے تھے کہ ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا نا تو بچے کو نا برتن میں زرد رنگ پانی میں ڈال کے نا تو بچے کے اوپر ڈالتے، کہتے اب یہ عیسائی ہو گئے، ہم نے اسے زرد رنگ چڑھا دیا۔ تو بعض لوگوں نے نا مسلمانوں سے پوچھا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات اکثر عورتوں سے کرتی ہیں، تمہارا کون سا رنگ ہے؟ عیسائی رنگ ڈالتے تھے اپنے بچوں کو زرد رنگ، اب یہ پکا عیسائی ہو گیا ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا ان سے کہو صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ اوڑا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے تلاوت کی، مسلمان کا رنگ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور ان سے پوچھو اللہ کے رنگ سے سونا رنگ بھی کسی کا ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر جو رنگ ہے یہ اللہ، اور پوری طرح رنگ گئے اس میں۔ کون کون رنگے؟ تمام صحابہ، تمام اہل بیت، اس کے بعد اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، علماء، مفسرین، محدثین۔ تاریخ انسانیت میں بڑے لوگ آئے جو صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ عقیدے مضبوط، توکل مضبوط، شکر مضبوط، صبر مضبوط، حضور کی غلامی مضبوط۔ کہ میرا دل کرتا ہے دو لوگوں کے نام لوں جو پوری طور پر صبغۃ اللہ میں رنگ گئے۔ ایک نام انبیاء میں ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، میں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور کیسے بنایا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ رب فرماتا ہے میں نے بعض باتوں میں جناب ابراہیم کو آزمایا، میں نے امتحان لیا۔ یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں آگ، سونا پرکھیا جامدائی پہلو نال اگاں دے لگ۔ اللہ فرماتے میں نے ان سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، پھر امتحان لینے والا فرماتا ہے وہ میرے امتحان پہ پورے اترے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم اب میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم انبیاء میں اور امت مسلمہ میں اس نے پورا رنگ پوری طرح اوڑا ہے نا اللہ کا رنگ، وہ حضرت ابوبکر صدیق، پوری طرح صبغۃ اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کی 360 نشانیاں ہیں، کسی میں ایک بھی پائی جائے نا تو وہ جنتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر دھیمے بڑے تھے، بات بڑی آہستگی سے کرتے تھے، لہجہ بڑا بردباری والا تھا۔ دھیمے سے انداز میں عرض کی حضور غلام میں بھی کوئی 360 میں سے ایک آدھ پائی جاتی ہے؟ وہ جنتیوں کی 360 علامتیں، کسی میں ایک پائی جائے علامت تو بندہ جنتی ہے۔ جنتیوں کی علامتوں میں سے تو بڑے دھیمے انداز میں، تھوڑا وہ شہرت سے بچنے والا، پیچھے پیچھے رہتا ہے،
اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. پوچھا کہ میرے اندر بھی ایک پائی جاتی ہے؟ پھر حضور مسکرائے اور جس انداز کا سوال تھا اس سے کئی لاکھ گنا بے حساب گنا بڑھ کے محبوب نے مسکرا کے کہا ابو بکر کسی میں ایک پائی جاتی ہے کسی میں دو پائی جاتی ہیں, آپ کے اندر تو 360 ساری کی ساری پائی جاتی ہیں, ساری کی ساری. لوگوں نے بڑی بڑی جناب صدیق اکبر کی شان بیان کی. یہ جو ہم تو الحمدللہ مرید ہی مولا علی کے ہیں نا, ہمیں جو شجرہ دیا گیا ہے نا شجرہ, ہم حضرت علی کے مرید ہیں. ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے شجرہ دیا ہے نا اس میں نبی پاک کے بعد مولا علی کا نام ہے. ہمارے شجرہ طریقت میں ہم سچی مچی کے مرید ہیں مولا علی کے, مرید ہیں شیر خدا سے. لیکن ہم اس لیے حضرت صدیق کی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہمارے پیر مولا علی جناب صدیق کی تعریف کرتے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعریف کرتے. بڑے لوگوں نے شان سیدنا صدیق اکبر بیان کی, اور نبی پاک کے جو الفاظ ہیں نا بات کی تو شرح ہی نہیں ہو سکتی. حدیث میں بعض ایسے حضور کے ارشادات ہیں شرح ہی کوئی نہیں, کیا تفسیر کرے کوئی. یعنی صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے کسی کے مال نے نہیں دیا. حضور فرمانے لگے گر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. آپ سمجھ رہے ہیں چیزوں, میری بات پر غور کرنا. بڑے لوگ عظمت صدیق بیان کرتے ہیں. ہمارے ہاں خانقاہ آل و مہار شریف ہے سیالکوٹ میں, وہاں خطیب الاسلام پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آل و مہاروی رحمت اللہ علیہ, ابو الکلام انہیں کہا جاتا تھا. گفتگو کرنے میں مہارت, سید زادے کا روب اور خون رسول کی چاشنی. نقشبندی اپنا سلسلہ طریقت حضرت صدیق اکبر سے شروع کرتے ہیں نبی پاک کے بعد. نقشبندی سلسلہ طریقت میں نبی پاک کے بعد حضرت صدیق اکبر کا نام ہے, پھر حضرت سلمان فارسی کا, اس طرح کر کے وہ اپنا شجرہ طریقت مشائخ چلاتے ہیں. حضرت پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ چورا شریف سے وابستہ تھے, نقشبندی سلسلے میں مرید تھے, ایک بات کرتے تھے تو وہ جن سے میں نے سنی انہوں نے بھی بڑے والہانہ انداز میں سنائی. کہنے لگے بات کرتے تھے جان نکال لیتے تھے. کہتے تھے لوگوں سنو میں سید ہوں, میری آنکھ دیکھو سچا سید ہوں. فرماتے تھے میری طرف دیکھو میں نے کچھ 4 کتابیں پڑھی ہیں, پڑھا لکھا سید ہوں. اور پھر بات کرتے تو بات میں اور وزن پیدا کرتے. کہتے اگر مجھے کہو تو میں اپنے سے لے کر مولا علی تک اپنا سارا شجرہ نسب بیان کروں, میں اپنی ماں سے لے کر سیدہ فاطمہ تک سارا شجرہ نسب بیان کروں. فرمایا کرتے تو سنو لوگوں میں بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر صدیق کا ہوں, اس لیے کہ میں نقشبندی سلسلہ طریقت سے ہوں, بیٹا علی کا ہوں پر مرید ابو بکر. یہ دیکھو کمال, یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی. بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. نبی کریم نے فرمایا مسجد نبوی میں جس کا بھی دروازہ کھلتا ہے نا سارے دروازے بند کر دو. صحیح بخاری ہے, سب بند کر دو دروازے. ابو بکر صدیق کا دروازہ نہ بند کرنا. آج بھی کسی بھی زمانے میں مسجد نبوی کے سب دروازے بند کیے جا سکتے ہیں, لیکن جس کے باہر لکھا ہے نا باب ابی بکر صدیق, وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا کیونکہ اس دروازے کو مدینے والے محبوب نے کھلوایا ہے. وہ ہمیشہ چمکتا. لوگ شرارتیں کرتے ہیں اور انسانی طبیعت ہوتی ہے کہ شرارت کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے. کوئی اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بعض اوقات کسی بڑے آدمی کے خلاف بات کرتا ہے تو لوگ اسے بھی غور سے سنتے ہیں.
یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شہرت حاصل کرنے کا. کہ جب بھی آپ کو کوئی شخص نظر آئے نا صحابہ میں سے اہل بیت میں سے کسی کے بارے میں کچی بات کرتا تو سمجھو بیچارہ کمزور ہے, یہ بیچارہ نہ کسی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے, اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑے کے بارے میں بات کرنا ہے. اس طرح قد اونچے نہیں ہوتے. کبھی ایسے لوگ, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں بیچاروں کی. میں ان سے کہتا ہوں ہمیں نا اپنی اوقات میں رہنا چاہیے. اوقات سے اونچی بات ہمارے دادا شیخ تھے حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ, ان سے کسی نے حضور کی چاروں بیٹیوں کے نام پوچھے تو حضرت اٹھ کے اندر چلے گئے. تو اس نے اعتراض کیا, دیکھو کتاب دیکھنے چلے گئے, اتنے بڑے مفتی ہیں اور بیٹیوں کے نام یاد. حضرت واپس آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے. فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا, میں نے حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا نہیں کی. اپنا قد دیکھیں اور اس قد میں رہیں. اپنے قد سے اونچی کبھی کوئی بات نہ کریں, کبھی کمزور نہ پڑیں. اور میں آپ کو ایک بطور نصیحت بات کرتا ہوں اپنے سنگیوں کو, جہاں دینی لوگوں پر بحث ہو رہی ہو نا, کسی جگہ بھی کوئی کسی صحابی کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بحث کوئی بندہ بھی چھیڑے, اپنے کان پوری طرح بند کر لو. اور ایسے کسی آدمی کی کسی شرارت کا شکار قطعاً نہیں ہونا. یہ بڑا خوفناک منظر ہے. کفر اگر کبھی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہ بتائیں گے کہ قرون اولیٰ کے لوگ بھی لڑتے رہے تھے, کوئی زمانہ ٹھیک ہی نہیں رہا تھا. کیا جواب دیں گے آپ دنیا کو؟ اس لیے بڑوں کے معاملات کے اندر الجھنے کی ضرورت, بڑے تھے, بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی. اس لیے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق سے 3 باتیں سیکھ لیں. ایک تو انہوں نے وفا کر کے دکھائی ہر جگہ, اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی رضا جس چیز میں تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنایا. اور تیسری اہم اور نتیجہ خیز بات یہ تھی کہ دین کی امانت کو بطور امانت لیا ہے تو اسے امانت ہی سمجھا. ان کے اپنے بیٹے جوان تھے, صحابی تھے, 4 نسلیں صحابی ہیں جناب صدیق کی, اور جناب عمر سے ویسے ان کی زندگی میں بنی نہیں, مقابلہ ہی رہا. حضرت عمر بھی کہتے ہیں میں ساری زندگی آگے گزرنے کی کوشش کرتا رہا. آپ کو ایسا نہیں ملے گا کبھی بھی کہ بڑا ان کا کوئی قریبی اکٹھے آنا جانا تھا, ایسا نہیں تھا. لیکن جب وہ وصال کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے بعد امیر عمر فاروق ہوں گے. تو لوگوں نے شکوہ کر کے کہا کہ اتنے سخت آدمی کو بنا کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا رب پوچھے گا نا ابو بکر سے. اور وہاں جو آپ کے جملے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں. آپ فرمانے لگے میں دنیا سے جا رہا ہوں, اس وقت تو اس عالم میں تو بڑا جھوٹا آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے, اور میں تو ہوں ہی صدیق. فرمانے لگے رب کریم اگر مجھ سے پوچھے گا نا کس کو محبوب کی امت کا نگران بنا کے آئے ہو, تو میں عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت میں سب سے بہترین آدمی تھا اسے بنا کے آیا. اور پھر حضرت عمر نے بھی اس کو نبھایا. ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, امانتیں اہلوں کے حوالے کرو, نا اہلوں کے حوالے نہ کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا آپ کا اپنا بیٹا بھی تو نیک ہے نا, اسے بنا دیں. آپ فرمانے لگے بنانے کی بات دور کی رہی, میرا بیٹا خلافت کے مشورے میں بھی شامل نہیں ہو. حالانکہ حضور نے فرمایا تھا ان کے بیٹے کے لیے راجل صالح ہوں, تیرا بیٹا نیک آدمی, تو میں مشورے میں بھی شامل کیوں؟ فرمایا اس نے تو ایام طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. جسے بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اسے مسلمانوں کا نگران بنا دو. لیکن تاریخ لکھنے والے اور قوموں کے حالات قلم بند کرنے والے اور لوگوں کو ادب کا, عشق کا, وفا کا پیغام دینے والے جب بھی قلم اٹھاتے ہیں نا اور وفا کی وہ حد تک جانے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے جو نام نظر آتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے. وفا بھی ختم ہے, ادب بھی ختم ہے, عشق بھی ختم ہے. کوئی دنیا کی تاریخ جس میں ادب لکھا جائے گا
وہ محتاج رہے گی کہ اسے خیرات صرف حضرت صدیق اکبر کے دروازے سے ملے گی. وفاداری ہو، ادب ہو، عشق ہو، جانثاری ہو. یہ لوگ بڑا کچھ دیکھ داکھ کے چلتے ہیں، لیکن اقبال جیسے لوگ کہنے لگے جس بندے نے ختم کر دی ہے نا بات، ختم بس کر دی کہ اس سے آگے ہماری کائنات ختم ہو جاتی ہے، بس وہ جناب صدیق اکبر کی ذات ہے. انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہماری دنیا شروع بھی مدینے والے محبوب کے قدموں سے ہوتی ہے اور ختم بھی مدینے والے محبوب کے قدموں میں. صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس، ختم ہو گئی بات. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا، ان کے احوال کو جاننا، ادب والے لوگوں کے لیے، عشق والے لوگوں کے لیے، اتباع والے لوگوں کے لیے، سید عالم میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے والے لوگوں کے لیے بڑا ہی ضروری ہے. وہ جتنی دیر تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اتنی دیر تک پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کا ادب کیسے کرنا ہے، حضور کی اتباع کیسے کرنی اور محبوب سے محبت کیسے کرنی. یہ ضروری کام ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کے اندر فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ اس کے رستے پہ چلو، اس کی راہ پہ چلو جو میری طرف رجوع لایا ہے. جس نے میری طرف رجوع کیا اس کے پیچھے چلو. علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ آیت تب نازل ہوئی تھی جب جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا. آدمی جس لیول کا ہوتا ہے اس کی دوستیاں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں. اور جب کوئی بڑا آدمی کسی دینی، اسلامی، روحانی زندگی کو اپناتا ہے تو اس کے پیچھے چلنے والے بھی وہ زندگی اپنا لیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ لوگ اپنے سرداروں کے مذہب پہ ہوتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو صاحب تفسیر روح المعانی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق کے، جو تاجر تھے نا بڑے بڑے مکے کے، چونکہ جناب صدیق اکبر بھی تاجر تھے. یہ تاجر سارے دوست تھے حضرت صدیق اکبر کے. کون کون؟ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے لوگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے لوگ تاجر تھے. تو جب پتہ چلا نا کہ ایک بڑے تاجر نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. ہر آدمی تک بات پہنچ گئی، ہر شخص نے اس بات کو سن لیا. اب وہ سارے لوگ تصدیق کرنے کے لیے کہ یار بڑا سیاںا بندہ ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، تاجروں میں اس کا بڑا نام ہے، کاروباری لوگ اسے بڑے قریب سے جانتے ہیں، تو وہ تصدیق کرنے کے لیے سارے لوگ جناب صدیق اکبر کے پاس آئے. حضرت صدیق اکبر سے تصدیق اس طرح کی سنی، اس طرح کی تصدیق سنی، اس طرح کی تصدیق سنی کہ پھر سارے ہی مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ گئے، حضور کا کلمہ پڑھ گئے. بس تصدیق کرنے آئے، تصدیق کرنے آئے حضور سے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تیریاں ویکھ کے اداواں تے میں مرید ہی ہو گئی. پھر وہ سارے حضور سید عالم آئے تھے تصدیق کرنے. سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم. تو وہ نا حضور کی غلامی میں آ گئے. تو سمجھ لیں اس بات کو اور اس پر غور کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کا یہ حال ہے کہ یہ کلمہ پڑھیں تو مکے کے بڑے بڑے تاجروں میں انقلاب برپا کر دیں. اتنا اثر ہوا باقی لوگوں پہ کہ وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تصدیق کرنے، اور ایسی تصدیق انہوں نے کی، ایسی تصدیق کی کہ پھر ساری زندگی مدینے والے محبوب کے گن گا کے گزار دی. ساری زندگی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مقدس زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وقت گزارا. آپ مختلف مقامات پر قرآن مجید کو دیکھیں گے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف شانیں آپ کو قرآن حکیم میں نظر آئیں گی. اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی. اور وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں اور دن کو بھی خرچ کرتے ہیں. اعلانیہ بھی، چھپا کے بھی، دن کو بھی، رات کو بھی. تو یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس ہے اور راز ہے. ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں. تفسیر روح المعانی ہی کو آپ دیکھ لیں تو علامہ سید محمود علوسی اندلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا ایک دفعہ خرچ تو ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ایک دفعہ ارادہ بن گیا. اس آیت کے شان نزول میں لکھتے ہیں ایک دفعہ ارادہ بن گیا کہ میں نے 40,000 دینار خرچ کرنے اللہ کی بارگاہ. اور کرنے اس طرح ہے کہ دن کو بھی خرچ کرنے، اور اگر کوئی آدمی رات کو لینا چاہے تو اسے یہ نہ محسوس ہو کہ یہ تو صرف اجالے میں دینے والے ہیں. اگر کوئی رات کی تنہائی میں لینے آئے گا تو اسے بھی دیں گے، خرچ کریں گے اللہ کے راستے میں. اور 10,000 دینار، 40,000 کل دینے تھے، 10 خرچ کیے دن کو، 10 خرچ کیے رات کو. 10 اس وقت خرچ کیے جب ساری دنیا اعلان ہوتا ہے نا چندے کا تو سارے دے رہے ہوتے ہیں. 10 اس وقت خرچ کر دیا 10,000 دینار، اور پھر 10 چھپا کے خرچ کیا. 10 چھپا کے بھی خرچ کیا. یعنی اس وقت بیچ مجمع کے بھی دینا بعضوں کا بہتر ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی رغبت ہوتی ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر کہیں خرچ کرتا ہے تو پھر دوسرے بھی دیکھ کے خرچ کرتے ہیں. تو جب سب دے رہے تھے تب بھی دیا، اور جب کوئی نہیں دے رہا تھا تو تب بھی دیا، اور دن کو بھی دیا اور رات کو بھی دیا. تو رب کریم نے پھر اس کا ذکر قرآن مجید میں فرما دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کو آپ پڑھیں، اس پر آپ غور کریں. ایک مقام نہیں، درجنوں مقامات آپ کو ایسے ملیں گے. اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں. اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خبردار خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر، تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں اس جنت کی جس کا رب نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا. تو امام راضی کہتے ہیں یہ جو کہا نا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر فرشتے اترے اور فرشتے خوشخبری دینے کے لیے اترے. فرمایا یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا جب کوئی اور کلمہ نہیں پڑھتا تھا. پہلے مسلمان حضرت صدیق اکبر آزاد مردوں میں سے پہلے مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا. رش دیکھ کے تو بھائی عام جگہ پہ بھی بڑے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں، ابتدا میں، بالکل شروع میں جس ہستی نے صرف جلوہ والضحیٰ دیکھا. آج لوگ بڑے جمہوریت پسند ہیں کہ ساری دنیا جدھر جائے گی ہم نے ادھر جانا ہے، جدھر رش زیادہ ہوگا اس وقت ہم چلیں گے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ پڑھا جب اسلام پر تنہائیاں تھیں، غربتوں کا دور تھا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ساری دنیا کدھر ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے محبوب کی رضا کدھر ہے. اور پھر اس پر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی. تکلیفیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں غلامی مل جایا کرتی، تکلیفیں برداشت کی، مار بھی کھائی، مال بھی دیا، تکلیف بھی سہی،
ताने भी सहे, बातें भी सुनी, कबीले के अंदर से भी मुखालफत हुई, बाहर से भी मुखालफत हुई, वो डटे रहे। तो रब फरमाते जब ये डट गए ना तो फिर मैंने भी इनकी मदद के लिए फरिश्ते नाजिल कर दिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कोई लावारिस नहीं छोड़ा, फिर इनकी मदद अल्लाह ने अपने फजल से फरमाई। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुकद्दस हयात मुबारका, उस पर बेशुमार फजाइल में आपको अहादीस मिलेंगी, बेशुमार आपको आयात बय्यिनात मिलेंगी। समझने की चीज ये है कि उनकी जिंदगी को देखा जाए, पढ़ा जाए। मैंने बड़ा गौर किया है, जितना को मेरा महदूद सा मुताला है, जितना को मैं फ़हम और इल्म रखता हूँ, मैंने बड़ा गौर किया है और बड़ी बारीकी से किया है, और उनकी ज़िंदगी के शब व रोज़ को बार बार पढ़ा है। और वो जितने पेचो ताब हैं, हिजरत से लेकर बदर तक और बदर से लेकर फतेह मक्का तक, हर मैदान, हर जगह, हर कूचा, हर नगर, तो एक ही बात समझ में आई है कि जिस तरह परवाना चिराग के गिर्द घूम के जिंदगी गुजार देता है, घूम के जिंदगी गुजार देता है, रोशनी जहां नजर आती है तो परवाना साथ ही नजर आता है, कहीं और दिखाई देता ही नहीं। इसी तरह मेरे प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की रोशनी के गिर्द जो परवाना दीवाना वार हमें नजर आते हैं, उनका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हुजूर की रजा को पा लेना, हुजूर क्या चाहते हैं उस चाहत के मुताबिक कोशिश करना। जिसने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के साथ अदावत रखी, उसके साथ अदावत रखना, उसे अपना दुश्मन जानना। जिसके साथ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का रिश्ता हो गया, जो हुजूर का वफादार हो गया, उसके साथ दस्ते शफकत फेरना, उससे प्यार करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा नरमी करने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। उसके साथ मोहब्बत करना, उसके साथ प्यार करना, अपनी जाहिरी जिंदगी को, अपने वजूद को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी औलाद को, अपने ताल्लुक को, सबको पीछे रख के सबसे आगे अपने महबूब की जात को रखना। ये कमाल सिर्फ हजरत सिद्दीक अकबर ही को हासिल है। लोग अमल करते हैं पर मजेदार नहीं करते, चल पड़ते हैं पर पूरा नहीं चलते, रिश्ता बनाते हैं पर सोचते हैं कि इतना ही काफी है, इतनी ज्यादा वफा और इतनी ज्यादा पीछे चलने की क्या जरूरत है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए, फिर वो रिश्ते निभाए, फिर उन्होंने हुजूर की उस गुलामी को निभा के दिखाया। कलमा पढ़ा। हमारे एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, अबू बकर ने दोस्ती लगाई थी मक्के में और जवान कराई बदर ओहद खंदक में, और फरमाते हैं साथ निभाई है कब्र में भी। पानी परम सुहेलियां ते रंगा रंग घड़े, ओ भाई असी ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी एहतियात के साथ। अगर उन्होंने कभी मशवरा भी दिया ना, एक जंग के मौके पे हुजूर ने मशवरा मांगा तो उसकी हुजूर आप जैसे हुक्म करेंगे हम वैसे ही हाजिर हैं। अगर कभी मशवरा मांगा भी तो उन्होंने बड़ा मुहतात होके, बड़े एहतियात से, कोई ज्यादा राय नहीं, इसलिए कि जिससे पर एतमाद ज्यादा होता है उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा होती, जिससे मोहब्बत ज्यादा की जाती है उसकी ड्यूटी भी ज्यादा होती। सब सैया रल पानी नू चलिया, कोई कोई मुड़ सी भर के, ते जिन्हां ने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के। उन्हें पता था मुझ पर एतमाद ज्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारियां, उसका उन्हें एहसास, वो हर हर जगह। यार बात को समझो ना, अगर मदीने में कुछ जनाजा है तो अबू बकर सिद्दीक उसमें भी पहले नजर आते,
اگر مریض کی عیادت کرنی ہے تو صدیق اکبر اس میں بھی پہلے نظر آتے ہیں. اگر کسی جگہ کسی غریب کی مسکین کی خدمت کرنی ہے تو صدیق اکبر وہاں بھی پہلے نظر آتے ہیں. اور میرے مدینے والے محبوب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں بھی پہلے نظر آتے ہیں. انہیں پتہ تھا کہ جنہاں نے پر کے سر تے چایا اور قدم رکھن ڈر ڈر کے بڑی ڈیوٹی کی، بڑی ڈیوٹی، آخر دن تک ڈیوٹی کی اور کھل کے کی. اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی حضور کے دین سے، حضور کی اولاد سے، حضور کے صحابہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن سے انہوں نے وفاداری والی ڈیوٹی کی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نور والے کفن میں لوگ تدفین کے لیے اٹھا رہے تھے اور جب ان کی اس وصیت پر عمل کیا جا رہا تھا کہ مجھے نا فوراً نہ میری قبر کھودنا حضور کے ساتھ، پہلے پوچھ لینا، پہلے گواہی لے لینا، پہلے اور لے سجنا اساں توڑ نہیں پائی، اساں جان دتی راہ تیرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی وفاداری والی گزاری. دعا کریں ہم نے بھی جہاں لگائی ہے نا ہماری نبھ جائے، ہمارا نہ کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ نہ بن جائے، ہم نہ نبھانے کے قابل ہو جائیں، کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں معاملہ تکلیف والا ہو، ہم نہ طے کر جائیں. بڑی بڑی آندھیاں آتی ہیں، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، بڑے بڑے دھوپ چھاؤں کے معاملات ہوتے ہیں. دعا کرو کہ جہاں جہاں ہم پر اعتماد کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، ہم اسے نبھا سکیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام نے ڈیوٹی اس ترتیب سے دی کہ مشکات میں حدیث ہے، ذرا انداز دیکھیے گا اس روایت کا. ان کی نیکیاں کس طرح گنی جائیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شروع کہاں سے کی جائے، اس عظمت کے لیے عنوان کہاں باندھا جائے، ان کی زندگی کا کون سا پہلو ہے جس کا تذکرہ چھیڑا جائے اور ان کی وفا کا ذکر کیا جائے، ان کی اتباع کا ذکر کیا جائے، ان کی غلامی کا ذکر کیا جائے، ان کے فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا ذکر کیا جائے، کہاں سے بات شروع کی جائے. میں نے تفسیر روح البیان دیکھ رہا تھا، یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ یہ موقع نہیں تھا یار یہاں یہ والی باتیں تو نہیں نہ ہوتی. یعنی اماں جب لاڈ سے پتر سے بات کرتی ہے تو روٹین میں کرتی ہے نا، گھر میں بیٹھے کتنا پیارا ہے میرا بیٹا، میرا پتر بڑا بیبا ہے، وہ گھر میں لاڈ سے بات کرتی ہے. جب وہ سفر پہ انسان جا رہا ہو یا کوئی ایمرجنسی حالات ہوں تو اس موقع پر لاڈ کی باتیں نہیں ہوتی، اس موقع پر بڑی میٹھی، بڑی شستہ، بڑی الگ تھلگ باتیں نہیں ہوتی. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، وہ پہلے بھی آپ نے سنا ہوا ہے، بڑی معروف بات ہے کہ وہ کافروں کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق دی وہ بھی مسلمان ہو گئے. وہ کافروں کی طرف سے جب آئے انہوں نے للکارا انہوں نے تو حضرت صدیق اکبر نے نا جلدی سے تلوار اٹھائی اور اٹھنے لگے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن کاٹ کے لاؤں. تو حضور نے فرمایا ابو بکر آپ بیٹھ جائیے. حضور وہ للکار رہے ہیں. اس طرح والد کو غصہ زیادہ نہیں ہوتا بچے کی کسی غلطی پر، تو کہا حضور میں نے جانا ہے ابھی اس کی گردن کاٹ کے لاتا ہوں. فرمایا ابو بکر بیٹھ جائیے. حضرت صدیق اکبر کی طبیعت کے اندر جب حضور نے وہ جلال دیکھا اور خیال دیکھا کہ اب تو یہ جانا ہی چاہ رہے ہیں، تو حضور نے پھر کیا انداز اختیار کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جا، تیری ابھی بڑی ضرورت ہے. فرمایا تیری وجہ سے ابھی ہم نے بڑے نفع اٹھانے. اور پھر حضور نے فرمایا ابو بکر جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہے نا، جس طرح میرے لیے میری آنکھیں اور میرے کان ہیں، اسی طرح ابو بکر تو بھی میرے لیے یہی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح بندہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے.
आंखों से देखता है और कानों से सुनता है। फरमाया अबू बकर तू मेरे लिए इसी तरह ही है, गोया मैं तेरी सूरत में ही तो दुनिया को देखता हूँ। तो इश्क में, प्यार में, वारफ्तगी में जो अल्लाह ताला ने एजाज उन्हें अता फरमाया, वो हमें सिखा गए कि हुजूर की मोहब्बत में जीना कैसा है, इस मोहब्बत को निभाना कैसे है, और इसके अंदर ता दम आखिरी किस तरह करके वक्त गुजारना है। बस शर्त यह है कि सीखें, उनसे सीखें।